وہ کل حضرت قاری صاحب کل ایک بندے نے لکھیا ہوئے یہ ہمارا زندہ ولی ہے تو میں کہا جی انہاں دا زندہ ایڈی کھاچے انہاں دے مردے دا حال کی ہوئے گا. کہتے تھے جلوس نہیں نکالنا چاہیے, خرچہ نہیں کرنا چاہیے, استقبال نہیں ہونا چاہیے. آج تمہارے نصیب دیکھو, یہ ڈاکٹر آیا ہے جو یزید کا وکیل ہے, تم یزید کے وکیل کے آنے پہ خوشیاں کرتے ہو, ہم حسین کے نانے کے آنے کی خوشیاں کرتے ہیں. یہ پاکستان میں باہر سے ایک فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے جس کے موضوعات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف و کمالات کے معاذ اللہ انکار پر مشتمل ہیں. اس لیے ہم نے اس کے لحاظ سے یہ دعوت دی کہ یا تو شخص کو پاکستان آنے سے روکا جائے یا پھر جمہور امت سے ہٹ کر جو اس نے مسئلے اور نظریات گڑے ہوئے ہیں ان پر وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے. ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے, اس نے اینک بھی لگائی ہے, داڑھی بھی رکھی ہے, پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے. اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا ہے, ایک دن 1000 مسلمان کر دیا ہے. پر پتہ وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1 اکتوبر سے جب سے لوگوں کو یہ پتہ چلا, خصوصاً بریلوی حضرات یا بریلوی مفتیوں کو, کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے اندر لینڈ کرنے والے ہیں 3 اکتوبر کو, یعنی کہ ان کا ایک بہت بڑا سیشن ہوگا پورے پاکستان والے لوگوں کے ساتھ, جو ان سے ملنا چاہتا ہے, سوال کرنا چاہتا ہے, وہ ایزیلی وہاں پر جا سکتا ہے. جب سے یہ ڈیٹ ایشو کی گئی تب سے بریلوی مفتی, بریلوی حضرات یا جتنے بھی یہ بریلوی عالم ہیں, ان کی کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی. کوئی کہتا ہے کہ ہمیں مناظرہ کرواؤ ڈاکٹر ذاکر نائک سے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ نبی علیہ السلام کو ہمارے جیسا انسان سمجھتا ہے, جس نے جو ہے وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیئر کیا. حالانکہ بعد میں انہوں نے ایک ویڈیو ایشو کروائی تھی جس میں انہوں نے رجوع کیا تھا کہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا, بس مجھ سے غلطی ہو گئی, میں ایک انسان ہوں, فرشتہ نہیں ہوں. اور یہ کافی ویڈیوز میں وہ کہتے رہتے ہیں. اور میں نے یہ کہا میرے پریس نوٹ کے اندر, جو بھی اصل قاتل ہے حضرت حسین کا رضی اللہ عنہ, میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. اللہ کے رسول کے نواسے تھے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, وہ صحابہ میں جزیرہ بن کہتا ہوں میں. بالآخر وہ ڈیٹ آتی ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یوٹیوب کے کافی پلیٹ فارم, کافی چینل سے بریلوی حضرات گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ کہہ رہے ہیں, جتنے بھی مفتی ہیں, کہ ہمارا مناظرہ کرواؤ. اب آخر وہ وجوہات کیا ہیں؟ آخر بریلوی حضرات کو اس ایک شخص کے پاکستان آنے سے کیا ایشو ہے؟ میری طرف سے ایک پوسٹ پر ان سب کی دم کو آگ لگی ہوئی ہے, اور ہر سوراخ بل سے جو کیڑا مکوڑا باہر نکلتا ہے وہ مجھے پھر چیلنج کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سارے جو اتنا شور مچا رہے ہو تو اسی کو ہی تیار کرو. پھر کہتے ہیں کہ اس کا یہ موضوع نہیں ہے, وہ محدث نہیں ہے, وہ فقیہ نہیں ہے, وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو پھر وہ جمہور امت پر شرک کے فتوے کس منہ سے لگاتا؟ وہ پھر اپنی حد میں رہے, وہ تقابل ادیان پر لیکچر دے. وہ جو 14 صدیوں میں امت کا مسلک رہا ہے اس مسلک پر شرک کے فتوے کیوں داغتا ہے؟ میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ, اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے, وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے, وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے, زیادہ لوگ, ہم کثرت کے قائل نہیں, ہم حق کے قائل ہیں. ہم اب چھوڑ دو بات, دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے, کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے, وہ بھول گیا تھا, اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا, اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی, تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ, تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا جرت, کر جرت. ہماری جرت دیکھ, ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر, ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے, ہماری جرت دیکھو, ہم ان کے غلاموں میں, قدموں میں, نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں, غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری, کر جرت, کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری, اگر اتنا ہی اچھا. تو چلتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلے آپ کو ویڈیو ملاحظہ فرمائیے, اس کے بعد جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا, میرے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے, میں ایک معصوم بچہ, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. میں جب پیدا ہو کے جوان ہوا تو میرا جو دل ہے وہ اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا. کیونکہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو میں اسلام کو دل سے سچا سمجھتا ہوں. ابھی جیسے ہمارے لکشمن بھائی آئے تھے, ایک معصوم بچہ, اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مذہب کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, اور وہ
क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो या हिंदू फैमिली में पैदा हो, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करता है, उसी चीज़ को उसका दिल मानता है जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हो और उसके माइंड में फीड किया हो। तो वो अगर बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो लोगों की मदद भी करता है, ख्याल भी करता है, बहुत नाइस इंसान है, लेकिन अगर वो इस हालत में मर जाता है तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? भाई साहब अपने नाम क्या है आपका? अब्दुल बासित रिंद। अब्दुल बासित रिंद रिद रिंद इज अ बलोची कास्ट, ट्राइब है मेरा। रिंद जी, रिंद। अब्दुल कादिर इस्लाम अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, Yes. शेख अब्दुल बासित अच्छे कारी थे माशाल्लाह। भाई अब्दुल बासित ने बहुत अच्छा सवाल किया। बोला मैं मुसलमान खानदान में पैदा हूँ, मेरे वालिदैन मुसलमान थे और है, अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं आपने थे बोला लेकिन ना गलती हो गई। रिकॉर्डिंग है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ। है मुसलमान है, जो उनने पढ़ाया मैंने कबूल किया। हमारे लक्ष्मण भाई हिंदू थे, हिंदू बन गए। अब्दुल बासित ने कहा जो मेरे वालिदैन ने कहा मैंने मान लिया। अब्दुल बासित साहब, अगर आपके वालिदैन आज कहते 2 + 2 5, आप मानेंगे? नहीं मानूंगा। तो ये बोलना कि जो वालिदैन ने कहा मैं मान गया, सही नहीं है। जब आप बच्चे थे तो शायद मान जाते थे, बराबर। 2 साल की उम्र में माँ ने बोली 2 + 2 5, तो आप हाँ बोलेंगे, बराबर कि नहीं? आज बोलेंगे तो आप मानेंगे। वेरी गुड। तो इस्लाम का ये कहना है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता है उनके ऊपर कलम नहीं लिखी जाएंगी, मतलब वो मासूम है। अगर लक्ष्मण जो है अभी तो बालिग है, 25 साल 30 साल 35 साल पता नहीं, यहां से दूर से दिख रहा नहीं था, लेकिन बालिग तो है ना। अगर कोई गैर मुसलमान हिंदू खानदान में पैदा होता है या ईसाई खानदान में पैदा होता है और बालिग बनने से पहले 10 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो मासूम है। समझ रहे? लेकिन एक इंसान जब बालिग हो जाता है तो उसके वो जिम्मेदार है, वालिदैन को दोषी नहीं ठहरा सकता है। आज की तारीख में मैंने आपसे पूछा, आपके वालिदैन बोलेंगे 2 + 2 5, आप मानेंगे? आपने कहा नहीं। उसका मतलब आज आपकी वालिद, आपके वालदा अगर कोई गलत कहेंगे, आपके पास होशो हवास आया, आप उसको कुछ बात में भी आप मान लेंगे गलत चीज को, लेकिन अक्सर गलत चीज को नहीं मानेंगे। आप अपनी वालिद से मोहब्बत करते, वालिदैन से मोहब्बत करते, उसका मतलब नहीं कि आप खिलाफ है उनके, लेकिन अभी आप बालिग बन गए, समझिएगा। तो ये बोलना कि क्योंकि वालिदैन, कुरान क्या आते कि काफिर ये नहीं कह सकेंगे कि उनके वालिदैन काफिर थे, ये काफी नहीं है, कुरान क्या आते। तो उसका मतलब अगर बचपन में कोई बच्चे का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम खानदान से गैर मुस्लिम खानदान से, अगर बालिग नहीं होता है तो कलम उन पे नहीं चलती है, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। काफी एक बार बालिग हो जाते हैं, उनको इल्म हो जाता है, फिर इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा दीनुल फित्र में पैदा होता है। उसके बाद उसके वालिदैन, उसके टीचर उसको बुत परस्ती सिखाते, उसको आग की इबादत करना सिखाते और वो बुत परस्ती करने लगता है। बच्चा है तो माफ हो जाएगा, बालिग हो जाता है, उसके बाद समझ आ जाती है तो वो जिम्मेदार है। तो अगर एक इंसान बालिग हो गया 25 साल 30 साल की उम्र में, शिर्क करता है और उसका इंतकाल होता है तो वो जिम्मेदार है। अब देखें, अगर यहाँ पर यही लड़का सवाल करता किसी एक मुफ्ती से जो बरेलवी आलिम होता, खुसूसन इलियास कादरी से कर लेता, वो एक पीर अजमल आजकल बड़ा मशहूर हुआ पड़े, लोगों के पीरों के किस्से घड़ के कहानियां सुना के लोगों ने उनको पीर बना हुआ। तो अगर ये सवाल किया जाता किसी भी बरेलवी आलिम, किसी भी बरेलवी मुफ्ती से, तो आपको क्या लगता है क्या जवाब होता? क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देता? मैं सारे बरेलवियों की बात भी नहीं कर रहा, चंद एक लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अक्सरियत क्या जवाब देती? हमारे गौस कुतुब अब्दाल, हमारे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया था। आप उनके मुरीद बन जाएं, बिलफर्ज अगर आप फोत हो भी जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, आप वो मरे हुए को उठाएंगे या फिर वो आप मरने वाले होंगे तो वो आपके सामने आएंगे, आपको कलमा पढ़वाएंगे, अपने हाथों से आपको मौत का जाम पिलाएंगे और फिर आप जन्नती हो जाएंगे। अमीर सुन्नत लिखते हैं कि आबाई गांव कुतियाना गुजरात का एक वाकया किसी ने सुनाया था कि वहां एक गौसे पाक का दीवाना रहा करता था, जो कि 11वीं शरीफ निहायती एहतिमाम से मनाता था। एक खास बात उसमें यह भी थी कि वो सैयदों की बेहद ताजीम करता। नन्हे मुन्ने सैयदजादों पर शफकत का यह हाल था कि इन्हें उठा कर फिरता और इन्हें शिरीनी वगैरह खरीद कर पेश करता। इस दीवाने का इंतकाल हो गया, मैयत पर चादर डाली हुई थी, सोगवार जब आए थे, अचानक चादर हटाकर वो गोश्त पाक का दीवाना उठ बैठा, गोश्त पाक का दीवाना उठ बैठा। कहानी लोग घबरा कर भाग खड़े हुए। उसने पुकार कर कहा, डरो मत, सुनो तो सही। लोग जब करीब आए, वाह, लोग जब करीब आए तो कहने लगा बात दरअसल ये है कि अभी अभी मेरे 11वीं वाले आका, पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, खुतबे रब्बानी, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, किंतीर नूरानी, शहबाजे लामकानी, पीराने पीर शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिसा सिरूर नूरानी तशरीफ लाए थे।
انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کے مر گیا. کیا فرمایا؟ ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کے مر گیا. اٹھ اور توبہ کر لے. کہانی الحمدللہ عز و جل مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں. اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا. پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ ساری زندگی ایک بندے نے کفر میں گزاری. ساری زندگی ایک بندہ صرف عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے دھوتا تھا. یعنی کہ پیر صاحب کا پرسنلی دھوبی. یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. ساری زندگی اس نے کپڑے دھوئے. یعنی کہ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نہ کبھی اللہ رسول کا نام لیا, نہ کبھی کوئی جمعہ پڑھا. صرف کیا ہوں میں جی عبد القادر جیلانی کا دھوبی. تو جب ایسی چیزیں بتائی جائیں گی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو مسلمان غیر مسلم کیا سوچیں گے کہ اگر تم کافر ہو, تم یزیدی ہو, تم منافق ہو, تم جیسے مرضی ہو, پیر تمہیں بچا لیں گے اگر اس پیر کی محبت تمہارے دل میں. بے شک تم نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ رسول کا نام نہیں لیا, نماز نہیں پڑھی, ڈزنٹ میٹر. تم صرف کسی بھی ایک بڑے پیر کے مرید ہو, یا اس کے جو ہے وہ کپڑے دھوتے تھے, یا جھاڑو دیتے تھے, یا اس کے تم خانقاہ سے گزر گئے, تو بس میں تمہیں بخشوا لوں. میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا, جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا, تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا, رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. منکر نکیر آئے, انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا, کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو. پوچھا ماں کن کا تقول بھی کہ ہاتھ رجل, کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں, گناہگار آدمی. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے, دھو دیتا تھا. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں, اتنی بات قبول ہو, بخش دو نہیں تو سزا دے دو. فرشتے حیران, یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک دو ہی بندوں سے واسطہ پڑا, ایک وہابی اور ایک سنی. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے, مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں, ہم پوچھتے ہی نہیں, عبد القادر جانے اور خدا جانے. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا, اے فرشتوں, وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا, ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. سرکار جب تمام بریلوی, تمام نئی نسل کے نوجوان, پرانے, بوڑھے, سب جب جا کر کسی بھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک سے روبرو بات کریں گے, جو بھی ان کو مصلیت ہے وہ ان سے سوال کریں گے اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے, تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ میلاد کون منائے گا؟ سمر عباس جیسے بے وقوف لوگوں کو, جاہل لوگوں کو ممبر رسول علیہ السلام پر کون بلوائے گا؟ کون جو ہے وہ میلاد پہ 5-5 ہزار کے نوٹ پھینکے گا؟ کون 4-4, 5-5 لاکھ کی بکنگ کروائے گا کہ سرکار اس ہفتے ہمیں ٹائم دے, اس ہفتے ہمیں ٹائم دے, جمعے کو ہمیں ٹائم دے؟ یہ معاملہ تو ختم ہوتا ہے. یعنی کہ جو ان کی اوپری روزی لگی ہوئی ہے کہ بنا پسینہ بہائے صرف چیخنے چلانے سے لاکھوں روپے ہر مہینہ جو ہمارا بن جاتا ہے, اس پر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک لات مار رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری اگلی نسلیں برباد ہوتی ہیں. ہمارا بجٹ لو ہوتا ہے, ہم نے جو اکٹھا کیا ہوا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا, ہم زیرو پر آ جائیں گے, ہیرو سے زیرو تک کا سفر جو ہے وہ ہمارا شروع ہو جائے گا. تو ایسے شخص کو یہ کیوں پسند کریں گے؟ بات تو صحیح ہے. کیا ڈاکٹر ذاکر نائک گستاخ صحابہ ہے؟ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک گستاخ رسول ہے, گستاخ اللہ ہے نعوذ باللہ؟ کیا وہ بائبل میں سے جواب دیتے ہیں؟ کیا بھگوت گیتا میں سے جواب دیتے ہیں؟ اس میں سے جواب دیتے ہیں؟ کیا کوئی پرشن کے ان کے پاس پرانی لکھی ہوئی کویتائیں ہیں جن میں سے وہ مسلمانوں کو یا نئے ہونے والے مسلمان کو جواب دیتے ہیں؟ وہ تو ہو قرآن کی آیات پڑھ کے جواب دیتے ہیں, ایک ایک لفظ کا جواب دیتے ہیں. تو سرکار بات اصل یہی ہے, جب ہر مسئلے کا حل ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن و حدیث کی روشنی میں دے دے گا, فری آف کاسٹ, صرف آپ کو کرایہ بھر کے جانے اور جا کے آپ نے ہر مسئلے کا جو ہے آپ کو حل مل جائے گا براہ راست, اور آپ کو سوال پوچھنے کے لیے کسی کے تلوے چاٹنے کی, کسی کو جھکنے کی, پاؤں میں پڑنے کی, ہار پہنانے کی, یا وہ عرس منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جب ایسے سوالوں کے جواب جو کہ آپ کو ان ممبروں سے نہیں ملتے, اس شخص سے ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا, تو آپ ان مفتیوں کے پاس, بریلوی عالموں کے پاس تیل لینے جائیں گے. بہت نازک صورتحال ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کی مشین جی کوئی لائی مت بٹانا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, یہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کہ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں مزید سیشنز اپنے کرنے چاہیے. تو خیر یہ ویڈیو یہاں تک تھی, اور یہ آج تک کی سب سے کمال ویڈیو تھی, کیونکہ ان میں میرے بہت فیوریٹ پرسن ہیں جن پر میں نے گفتگو کی. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, ایکسپلینیشن کیسی لگی, تو آپ نے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دیجیے گا. آج تک کو اجازت, اللہ حافظ.